السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل کی ویڈیو میں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی قواعد کسے کہتے ہیں، قواعد کے فائدے کیا ہیں، اور اسی طریقے سے اردو جو قواعد ہیں ان کو 5 حصے میں بانٹا گیا ہے۔ تو ان کا پہلا حصہ یعنی علم ہجا یا علم املا ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے حروف ہجا کی تعداد اور وہ کتنے ہیں ان کو، اور اسی طریقے سے علم ہجا کو جو دو تقسیم کی گئی تھی، نقطہ ہونے نہ ہونے کے، یہاں تک ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم یہاں آئیں گے، پھر وہی مفرد حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم مفرد حروف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شمسی، ایک ہے قمری۔ شمسی حروف اور قمری حروف آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے۔ اب یہ کہ شمسی حروف کسے کہتے ہیں، قمری حروف کسے کہتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، تو صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے ویڈیو کو روک کر کے دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے بہرکیف۔ وہ حروف، شمسی حروف وہ حروف ہیں جن کے پہلے الف لام ہوتا ہے۔ یہ جو نیچے دیا ہوا ہے یہ الف لام دیا ہوا ہے، یہ الف ہے، یہ لام ہے۔ الف ہوتا ہے تلفظ کے وقت، تلفظ بمعنی بولتے وقت، تلفظ کے وقت الف لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ الف لام کے بعد والے حروف پر تشدید ہوتی ہے، جیسے الشمس۔ تلفظ بمعنی جب اس لفظ کو ہم بولیں، اپنی زبان میں ادا کریں، اس کو تلفظ کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھ لیں الشمس، یہاں پر یہ الف ہے اور یہ لام ہے، یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لفظ کی جو شروعات ہے وہ حروف شمسی سے ہے۔ حروف اب کون سا لفظ شمسی ہوگا، کون سا لفظ قمری ہوگا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع والا حرف حروف شمسی میں سے ہوگا تو اس کو شمسی کہیں گے، اور جس لفظ کا شروع والا لفظ پہلا والا حرف، اگر وہ پہلا والا حرف اگر شمسی ہے تو وہ شمسی کہلائے گا، اور اگر پہلا والا حرف قمری حروف میں سے ہے تو وہ لفظ قمری کہلائے گا۔ تو اب یہ الشمس دیکھ رہے ہیں، شین ہے، تو اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے حروف شمسی کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں۔ تو حروف شمسی کے تعداد کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ حروف شمسی تعداد میں 14 ہیں۔ تا، ثا، تے، ثے، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، زا، تو، زو، لام، نون، یہ حروف شمسی ہیں۔ یہ حروف کیا ہیں؟ شمسی ہیں۔ اب ان میں سے دیکھ لیجیے آپ، یہاں شین ہے اور یہ الشمس میں کیا وہی شین ہے، تو اب حروف شمسی آپ کو بتایا گیا اوپر میں کہ اسے کہتے ہیں جس میں الف لام تو ہو لیکن الف لام پڑھا نہ جائے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم اب کیا کریں گے، شمس کو بولیں گے الف لام کے ساتھ بھی، تو وہ لام نہیں پڑھا جائے گا، الشمس ہوگا۔ کیا ہوگا؟ الشمس، لام پڑھا اس کا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جو وہ حرف ہوگا لام کے بعد والا جو حرف شمسی ہوگا، تو وہ حرف شمسی پر تشدید ہوگا۔ تشدید یہ آگے آپ پڑھیں گے کہ تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والا حروف وہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو اس سے بعد والے سبق میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس سے بعد والی ویڈیو میں آپ دیکھ لیجیے گا۔ الصلاۃ، اب یہاں دیکھ لیجیے حروف شمسی میں صاد ہے، تو اس کو بھی کیا ہے، یہاں بھی لام پڑھا نہیں کیا۔ اب اس کا دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، حروف قمری ہے۔ تو قمری حروف وہ حروف ہیں جن کے پہلے جب الف لام آتا ہے تو ان حروف کے تلفظ کے وقت الف لام کا تلفظ کیا جاتا ہے، جیسے القمر، الحمد، الغرض، القمر، الحمد، الغرض۔ تو ان کے جو قمری جو حروف ہیں ان پر جو الف لام ہوتا ہے
تو ان کے الف لام کو تلفظ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو پڑھا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے، چاہے آپ اس سے پہلے والے حرف کو ملائیں یا نہ ملائیں تب بھی وہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے القمر، دیکھ لیں یہاں اللام پڑھا گیا، اللام پڑھا گیا، یا الحمد، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہاں بھی لام پڑھا جاتا ہے۔ الغرض آپ لکھتے ہیں درخواست ہو، یا العارض، یہ بھی کیا ہے؟ حروف قمری۔ اب حروف قمری کی تعداد بھی 14 ہی ہے، وہ بھی 14 ہے، یہ بھی 14 ہی ہیں۔ الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا قمری حروف ہیں۔ یا کیا ہے؟ قمری حروف۔ یہ 14 حروف کیا ہو جائیں گے؟ قمری ہو جائیں گے، اور یہ جو 14 ہو جائیں گے یہ شمسی ہو جائیں گے۔ ان دونوں میں خاص فرق وہی ہے کہ قمری حروف کے جو ہوتے ہیں، اب ان حروف میں سے جو بھی حروف کسی لفظ کے شروع میں آ جائے گا وہ قمری کہلائے گا، اور ان حروف میں سے جو بھی حرف کسی لفظ کے شروع میں آ جائے گا وہ شمسی کہلائے گا۔ اور شمسی اور قمری کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس پر اگر الف لام ہے تو شمسی اگر ہے تو الف لام نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر قمری ہے تو اس کے الف لام کو پڑھا جائے گا، یعنی لام کو پڑھا جائے گا۔ اصل بحث لام سے ہوتی ہے کہ لام کو پڑھا جائے گا، اور اگر شمسی ہے تو اس کے لام کو پڑھا نہیں جائے، جیسے والقمری، والقمری، اسی سے پہلے اگر واو جوڑ دیتے ہیں تو والقمری لام پڑھا گیا، اور اسی کے پہلے اگر واو جوڑ دیتے ہیں والشمس تو یہاں لام پڑھا نہیں گیا۔ جیسا کہ آپ قرآن پاک میں کئی جگہ متعدد جگہ پہ ایسا ہے، والشمس وضحاها ہے، اس طرح والقمری ہے تو یہاں لام پڑھا گیا، وہاں لام پڑھا نہیں گیا۔ بہرکیف یہ مفرد حروف کی 2 قسمیں تھیں، حروف شمسی اور حروف قمری۔ اب اس جگہ ہم یہاں پر بات کریں گے کہ تلفظ کے اعتبار سے ہی الف کی کیا ہے؟ قسمیں ہیں۔ تو الف کی بھی تلفظ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ آپ یہاں اس کو دیکھ لیجئے کہ الف کی 2 قسمیں ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ تو الف ممدودہ کسے کہتے ہیں اور الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، الف ممدودہ وہ الف ہے جو کھینچ کر پڑھی جائے، اس کی شکل مد کی ہوتی ہے، جیسے عام، یعنی جس الف پر مد کی شکل بنی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ الف ممدودہ کہیں گے۔ اور الف مقصورہ وہ الف جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جیسے اردو، اخبار، اقرار، یعنی جس الف پر وہ جو مد سا بنا رہتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ الف ممدودہ کہیں گے، اور جس الف پر مد کی شکل بنی ہوئی نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ الف مقصورہ کہیں گے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے یہ عام ہے، تو عام میں کیا ہے؟ الف کے اوپر مد ہے، تو اب یہی الف کو کیا کہیں گے؟ الف ممدودہ۔ اس کو پڑھتے وقت کیا کریں گے؟ آواز تھوڑی سی کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی تھوڑا سا دیر کریں گے اس کو پڑھنے، جیسے الف مد زبر آ، میم موقوف عام، اسی طرح الف مجر آ، جیم موقوف آج، اسی طرح الف مجر آ پہ موقوف آف، الف مجر آ گاب موقوف آ۔ اس الف مقصورہ وہ الف ہوگا جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، یعنی جس پر مد بنی ہوئی نہ ہو، جیسے کہ اردو ہے، اخبار ہے، اقرار ہے، اس پر بھی زبر زیر پیش ہے لیکن اس پر مد نہیں ہے تو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس کو جلدی سے پڑھیں گے، بس اخبار، اقرار، اردو، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھے جائیں گے۔ تو یہ تلفظ کے اعتبار سے الف کی 2 قسمیں ہیں، آپ کو اس کو بڑی سے یاد کرنا ہے کہ 2 قسمیں ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ الف ممدودہ جو کھینچ کر پڑھی جائے، اور الف مقصورہ جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے تلفظ کے اعتبار سے نون کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نون کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نون کی 2 قسمیں ہیں، نون ظاہر، نون غنہ۔ نون ظاہر اور نون غنہ۔ اب نون ظاہر کسے کہتے ہیں اور نون غنہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہاں پر اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ نون ظاہر وہ نون ہے جو صاف صاف پڑھا جائے، یعنی جس کی تلفظ کیا جائے، اور نون غنہ وہ نون ہے جو صاف نہ پڑھا جائے بلکہ جس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جیسے ماں ہے، سانس ہے، دانت ہے، آنکھ ہے۔ تو نون ظاہر آپ نے پڑھا جو نون پڑھا جائے، بالکل تلفظ کیا جائے اس کی، جیسے کہ اس کی مثال دیا خون، یا نون کو ہم پڑھ رہے ہیں بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے خون۔ اسی طرح دن ہے، اسی طرح کیا ہے؟ دن ہے۔ اسی طرح فون ہے، فون ہے، تو فون کے بھی نون کیا ہوتے ہیں؟ پڑھے جاتے ہیں، اور خون کے بھی نون پڑھے جاتے ہیں، دن کے بھی نون پڑھے جاتے ہیں۔ تو جس بھی نون کو پڑھا جائے گا
اس نون کو کیا بولیں گے، تلفظ کیا جائے گا، صاف صاف نون کو پڑھا جائے گا، نون بولا جائے گا، تو اس نون کو بولیں گے نون ظاہر، اس کو کیا بولیں نون ظاہر۔ اور جس نون کو پڑھا نہیں جائے گا، یعنی ان کی آواز ناک میں چھپ جائے گی، بالکل ظاہر نہ پڑھا جائے، ظاہر ہو کے، تو اس نون کو کیا بولیں گے، نون غنہ بولیں گے، یا نون خفی بولتے ہیں، چھپا پوشیدہ یا اخفا برکیف۔ تو جیسے کہ یہاں دیا ماں میں بھی نون ہے، لیکن یہ نون پورے صاف طور پر ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سانس ہے، سانس کے بھی نون کو آپ صاف کر کے نہیں پڑھ پاتے، بالکل وہ چھپی رہتی ہے۔ اور دانت ہے، اس کے بھی نون کیا ہوتے ہیں، ناک میں آواز چھپ جاتی ہے ان کی۔ آنکھ ہے، اس کی بھی آواز کو ناک میں چھپ جاتی ہے، یعنی یہ نون ظاہر کر کے بالکل پڑھا نہیں جاتا ہے۔ جب یہ نون بالکل ظاہر نہیں پڑھا جاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، نون غنہ کہیں گے، اور اس کو کیا کہیں گے، نون ظاہر کہیں گے۔ خون وغیرہ یہ نون ظاہر ہے، اور باقی یہ جو ہے نون غنہ جو ناک میں جس کی آواز چھپ جائے، یعنی جو صاف نہ پڑھی جائے۔ تلفظ کے اعتبار سے واو کی 3 قسمیں ہیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ اب یہ کہ واو معروف کسے کہتے ہیں، واو مجہول کسے کہتے ہیں، اب اس کو یہاں سے اچھے سے دیکھ لیجئے۔ واو معروف اس واو کو کہتے ہیں جس سے قبل پیش ہو اور کھینچ کر ادا کیا جائے، جیسے خوب ہے، دور ہے، تو یہ واو سے پہلے پیش ہے، دور ہے اس سے پہلے دیکھ لیجئے آپ یہاں پیش ہے، اور اس واو کو کیا کھینچ کر پڑھا گیا، یہ واو ہوا بیچ میں، اس سے پہلے دال پر کیا ہے پیش ہے، تو اسی پیش کے بارے میں کہ واو ہو اور واو سے پہلے پیش ہو، اس لیے یہاں خوب میں وہ کھا پہ پیش ہے اور اس پہ کیا ہے واو ہے تو خوب۔ اسی طرح مورت ہوتا ہے، صورت ہے، اسی طرح موبائل ہے، فون ہے، تو یہ سب واو، خون ہے، یہ سب واو کیا ہے، واو معروف ہے۔ تو واو معروف کسے کہتے ہیں، واو معروف کہتے ہیں وہ واو جس سے پہلے پیش ہو اور اس واو کو کیا کھینچ کر پڑھی جائے، تو اس واو کو واو معروف کہتے ہیں۔ واو مجہول وہ واو ہے جس کے قبل پیش نہ ہو اور اس کو کھینچ کر نہ ادا کیا جائے، جیسے غور ہے، خوض ہے، کون ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجیے آپ، واو ہے لیکن غین پر زبر ہے، یعنی زبر ہے تو اب یہ کیا ہے پیش نہیں ہے، جب پیش نہیں تو اب اس کو کھینچ کر بھی نہیں پڑھیں گے تو غور ہو جائے گا۔ خوض ہے، کھا پر کیا زبر ہے، اس لیے واو ہے یہاں پر، تو یہ واو کیا ہو جائے گی، واو مجہول۔ اس لیے کون ہے، کاف پر زبر ہے اور یہ کھینچ کر نہیں پڑھی جائے، یہ کیا واو مجہول ہے۔ تو یہ مجہول ہے واو، تو اس کو غور، خوض، کون، اسی طرح تول ہے، اسی طرح کیا ہے تول ہے، یہ سب کیا واو اس میں مجہول ہے، اس میں کیا واو مجہول ہے۔ تیسری قسم ہے واو معدولہ، وہ واو جو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھتے وقت واو ادا نہیں کیا جاتا ہے، جیسے خود، جیسے خود ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے خان ہے، یہ خود یہ لکھا تو گیا واو لیکن یہ واو پڑھا نہیں گیا۔ اسی طرح کیا ہے خان ہے، خوان لکھا گیا، اسی طرح خواب ہے، خواب لکھا ہے، اس سے خواہش ہے، اسی طرح کیا ہے خواہش ہے، لکھا تو جاتا ہے واو لیکن واو ادائیگی نہیں کیا۔ تو تلفظ کے اعتبار سے واو کو جو 3 قسم بیان کیے ہیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ، اس کو اچھے سے آپ پڑھ لیجئے کہ ان کے کیا ہے یہ تلفظ کے اعتبار سے قسمیں ہیں کہ کیا ہوں گے، یہ ایک واو معروف ہے اور ایک واو مجہول ہے، ایک واو معدولہ ہے۔ واو معروف اس واو کو کہیں گے جو کھینچ کر پڑھی جائے گی، اس سے پہلے پیش ہوگا، اور واو مجہول جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے اس سے پہلے پیش بھی نہیں ہوگا، اور واو معدولہ جو لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اب یہاں پر پھر دیکھ لیں تلفظ کے اعتبار سے چھوٹی ہا جو ہے، چھوٹی ہا اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ملفوظی، غیر ملفوظی، جس کو مختفی بھی کہا جاتا ہے۔ ہائے ملفوظی وہ ہا ہے جو تلفظ میں آئے، جیسے جاہ، راہ، سیاہ، کوہ، کیا کوہ، تو یہ ہا ایسی ہا ہے جو تلفظ میں آ رہی ہیں اور اس کو یہ پڑھی بھی جا رہے ہیں، یہ تلفظ میں آ رہے ہیں، جب یہ تلفظ میں آ رہی تو اس کو ہائے ملفوظی کہیں گے۔ ایک ہے ہائے غیر ملفوظی جس کو مختفی بھی کہا جاتا ہے، وہ ہا ہے جو تلفظ میں نہ آئے بلکہ صرف ما قبل کا فتحہ ظاہر کرے، جیسے آگرہ، ما قبل میں جو ما قبل کہتے ہیں پہلے کو، ما قبل کہتے ہیں کس کو، پہلے کو، تو دیکھ لیجئے آگرہ، آگرہ پہ ما قبل کے کیا سے فتحہ ظاہر ہو رہا ہے کہ را پہ کیا فتحہ ہے، یعنی زبر ہے، فتح کس کو کہتے ہیں، زبر کو۔ تو ما قبل اس سے پہلے جو ہا سے پہلے جو کیا ہے زبر ہے اسی کو ظاہر کر دیا، آگ راہ، بس ہو گیا، بستہ،
تا کو زبر کو ظاہر کر دیا، قاعدہ قاعدہ۔ اب یہاں ایک بات آ رہی ہے کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ہائے مختفی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں، دو قسمیں، ایک وصلی ایک فصلی، ایک وصلی ایک فصلی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ وصلی کسے کہیں گے، فصلی کسے کہیں گے؟ تو وصلی اسے کہیں گے جو لفظ میں ملی ہوئی ہو، جیسے بستہ، اور فصلی اسے کہیں گے وہ ہا جو لفظ سے الگ ہو، جیسے قاعدہ، جیسے کیا ہے؟ قاعدہ۔ یہ جو چھوٹی ہا ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وصلی ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ فصلی ہوتی ہے۔ وصلی مطلب کہ وہ لفظ سے ملی ہوئی ہے، جیسے کہ بستہ ہے، بستہ کے کیا ہے؟ یہ ملی ہوئی ہے، دیکھ لیجیے ہا اس میں ملی ہوئی ہے، اسی کو کیا کہیں؟ وصل۔ وصل کا مطلب ملنا، ملایا ہوا ہونا، یہی ہوتا ہے۔ اور فصل میں جدا، الگ۔ تو یہ قاعدہ، قاعدہ کا جو ہے ہا ہے یہ بالکل کیا اس سے الگ ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا فصلی کہلائے گا۔ فصل میں علیحدہ الگ کیا آتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لفظ میں ملی ہوئی نہیں بلکہ لفظ کی کیا ہے؟ الگ ہے، لفظ سے کیا ہے؟ اگر ایک ہی ساتھ ملا ہوتا تو یہ وصلی ہو جاتا ہے، جیسے کہ بستہ ہے، کہ ہے، کہ ہا جو ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ وصلی ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ قاعدہ کی ہا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فصلی ہے۔ تلفظ کے اعتبار سے یا کی بھی دو قسمیں ہیں، یا معروف یا مجہول، یا معروف اور یا مجہول۔ یا معروف وہ یا ہے جس میں زیر کھینچ کر پڑھی جائے، جیسے جھیل، یعنی ایسی یا جس سے پہلے کیا زیر ہو اور وہ زیر کیا ہو؟ کھینچ کر پڑھے، وہ کیا کھینچ کر پڑھی جائے تو اسے کیا کرے؟ یا مجہول معروف کہیں گے۔ اور ایسی یا جو یا ہے لیکن جس میں زیر نہ ہو یا اس کی زیر کو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، یا تو زیر ہی نہ ہو یا زیر تو ہو لیکن وہ زیر کھینچ کر نہ پڑھی جائے، تو جیسے کہ سیب، سیب، تو یہ کیا ہے؟ یا کہ پہلے زیر ہے لیکن یہ زیر کھینچ کر نہیں پڑھی جا رہی ہے، یا زیر ہی نہ ہو، سمجھے؟ تو ایسی صورت میں اس یا کو کیا کہیں گے؟ یا مجہول کہیں گے، یا معروف نہ کہیں گے۔ تو آپ نے یہاں مثال دیکھ لیا، سیب، سیب کی یا جو ہے یہ کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن جھیل ہے، جھیل کی یا کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ اوپر والی یا مجہول معروف ہے، اور یہ والی یا جو ہے یہ کیا ہے؟ یا مجہول ہے۔ یا مجہول کی مثال اور بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ میرا ہے، تیرا ہے، یہ سب میں کیا ہے؟ یا مجہول ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی الفاظ ہے تو کیا ہے؟ اس میں یا مجہول ہے۔ تو یہ آپ نے اس ویڈیو میں حروف کے اعتبار سے جو اقسام ہیں، آپ چند حروف کے چند اقسام کو اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ میں اب خلاصے کے طور پر اب آپ کو میں بتا دے رہا ہوں آخر میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں، سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، اب آخر میں یہ کچھ مشقی سوالات ہیں، آپ اس کو حل کر کے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کریں۔ اور اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔